ہم نے پچھلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ شیطان ہمارا سخت ترین دشمن ہے اور ہمیں بہکانے کے لیے اس کے پاس بہت سارے ساتھی یار مددگار ہیں، بہت سارے ہیلے ہیں، بہانے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی ہر وقت اس سے لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے مغلوب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے لڑنے کی ترکیب کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے وہ مغلوب ہوگا۔ اہل مجاہدہ کے ہاں اس کے دو طریقے ہیں۔ بعض مشائخ اکرام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابلیس کو دفع کرنے کے لیے صرف حق تعالی سے پناہ لینی چاہیے، اس لیے کہ شیطان ایک کتا ہے جس کو حق تعالی نے تم پر مسلط کر دیا۔ اگر تم اس سے مقابلہ اور اس کو اپنے سے ہٹانے میں مشغول ہو گئے تو تنگ آ جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے اور تمہارا بہت سارا قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا اور آخر کار وہ غالب آئے گا اور زخمی بھی کر دے گا۔ تو کتے سے بچنے کے لیے اس کے مالک کی ہی پناہ لینی چاہیے، کیونکہ مالک اسے سنبھال لے گا اور کتے کو ہم سے دور کر دے گا۔ یہ تو ہوا پہلا طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس سے مقابلہ کیا جائے، اس کو ہٹانے اور اس کی مخالفت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زیادہ مناسب اور بہتر یہ ہے کہ دونوں طریقوں پر عمل کیا جائے۔ اول تو اس کی شرارتوں سے رب تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے جیسا کہ ہم کو حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شرارتوں سے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ پھر اگر تم یہ محسوس کرو کہ شیطان اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے باوجود تمہارا پیچھا نہیں چھوڑتا اور غالب آنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے مجاہدے، ہماری قوت اور ہمارے صبر کا امتحان مطلوب ہے۔ یعنی حق تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم شیطان سے مقابلہ اور محاربہ کرنے میں کس قدر کامیاب ہوتے ہو یا پھر اس سے مغلوب ہو جاتے ہو۔ پھر ہمارے علماء کرام رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ شیطان کو مغلوب کرنے اور اس سے مقابلہ کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ تم اس کے ہیلوں اور چالاکیوں کو معلوم کرو، پہچانو، علم حاصل کرو، کیونکہ جب تمہیں اس کے بہانوں کا علم ہو جائے گا تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جیسے چور کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب مکان کو میرے یہاں ہونے کا علم ہے تو چور فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، چوری کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ صاحب مکان کو علم ہو چکا ہے کہ میں یہاں پہ ہوں۔ عین اسی طرح جب تم شیطان کے بہانوں کا علم حاصل کر لو گے اور پہچان لو گے کہ اس کے کیا کیا بہانے ہیں، تو شیطان بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم شیطان کی گمراہ کن دعوت کو ہرگز منظور ہی نہ کرو اور تمہارا دل قطعاً اس سے متاثر نہ ہو اور تم اس کے مقابلے کی طرف توجہ بھی نہ دو۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس ایک ایسا بھونکنے والا کتا ہے کہ اگر تم اس کو چھیڑو گے تو وہ زیادہ شور مچائے گا، اور اگر اعراض کرو گے، اس کی طرف توجہ نہیں کرو گے تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ اس لیے دوسری چیز یہ ہے کہ تم شیطان کی کسی بھی دعوت کو منظور ہی نہ کرو، اس سے متاثر نہ ہو اور اس کے مقابلے کی کوشش نہ کرو۔ پھر ابلیس سے حفاظت کی تیسری اور سب سے اہم تدبیر یہ ہے کہ ذکر الہی کی کثرت کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ذکر اللہ تعالی فی جنب الشیطان کالآکلۃ فی جنب ابن آدم۔ یعنی شیطان کے لیے خدائے تعالیٰ کا ذکر اتنا تکلیف دہ ہے جس طرح انسان کے لیے خارش، کھجلی، یعنی کھجلی انسان کو جتنی تکلیف دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اتنا نقصان شیطان کو دیتا ہے اور تکلیف دیتا ہے۔ تو ہم نے یہ تو معلوم کر لیا کہ شیطان کے بہانوں سے بچنے کے لیے ہمیں اس کے مکر و فریب کا علم ہونا چاہیے، اس کے بہانوں کا علم ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مکر و فریب کو ہم کس طرح معلوم کریں۔